بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی سچی اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جب کسی لڑکی یا عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے شادی کا پیغام دینے سے پہلے معلوم کر لینا بہتر ہے کہ اس کے لیے کسی اور شخص نے پہلے سے پیغام تو نہیں دیا ہے یا کسی سے رشتے کی بات تو نہیں چل رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام ہرگز نہ دیں۔ ایسی حالت میں نکاح کا پیغام دینا سخت منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ و حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مسلم بھائی کو شادی کا پیغام بھیج چکا ہے تو دوسرا شخص اسی لڑکی کو اپنا پیغام نہ بھیجے جب تک پہلا شخص خود شادی کا ارادہ چھوڑ نہ دے یا اسے پیغام بھیجنے کی اجازت نہ دے دے۔ بخاری شریف جلد 2 پیج نمبر 772۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر اس کو دیکھنا ممکن ہو تو دیکھ لے۔ ابو داؤد جلد 1 پیج نمبر 284۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اسے دیکھ لو کہ دیکھنا تمہاری آپس کی دائمی محبت کا ذریعہ ہے۔ ترمذی شریف جلد 1 پیج نمبر 129۔ حضرت محمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے باغ میں چھپ کر جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا۔ کسی نے آپ سے کہا، آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں؟ میں نے اسے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالے اور وہ اسے پیغام نکاح دے تو اس کی جانب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابن ماجہ پیج نمبر 134۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میری تصویر لال ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور آپ سے فرمایا، یہ آپ کی اہلیہ ہے دنیا اور آخرت میں۔ ترمذی شریف جلد 2 پیج نمبر 226۔ جس عورت سے شادی کرنے کا ارادہ ہو تو شادی کا پیغام دینے سے پہلے اسے دیکھ لینا مستحب یعنی اچھا ہے، کیونکہ اگر دیکھنے کے بعد وہ پسند آ جائے تو شادی کے بعد آپس میں محبت اور بڑھے گی۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، عورت کا حسن یعنی خوبصورتی محبت اور اپناپن بڑھانے کا ذریعہ ہے، اس لیے شادی سے پہلے عورت کو دیکھ لینا سنت ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بنا دیکھے جو شادی کی جاتی ہے اس کا نتیجہ اکثر پریشانی اور دکھ ہوتا ہے۔ کیمیائے سعادت پیج نمبر 260۔ صاحب گنیہ فرماتے ہیں، مناسب ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ اور ظاہری بدن یعنی ہاتھ منہ وغیرہ دیکھ لے تاکہ بعد میں نفرت یا طلاق کی نوبت نہ آئے۔ گنیت الطالبین پیج نمبر 112۔ کسی مرد کے لیے بنا ضرورت کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس نیت سے اسے دیکھنا جائز ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو اسے دیکھ لے، کیونکہ یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح عورت بھی اس عورت کو دیکھ سکتی ہے جس نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا ہو۔ بہار شریعت حصہ 16 پیج نمبر 79۔ جمعے کے دن نکاح کرنا مستحب یعنی اچھا ہے۔ نکاح صبح کی بجائے شام کے وقت عصر کے بعد کرنا بہتر اور زیادہ افضل ہے۔ جمعے کے دن نکاح کرنے سے برکت ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے، حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح حضرت زلیخا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جمعے کے دن ہوا۔ تفسیر نعیمی پارہ 11 پیج نمبر 171۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں۔ سورہ النساء۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، رضائی ماں، رضائی بہن، ساس وغیرہ سے نکاح حرام ہے۔ ماں سگی ہو یا سوتیلی، بہن سگی ہو یا سوتیلی، بیٹی، پوتی، نواسی، نانی، دادی، چاہے کتنی پشتوں کا فاصلہ ہو، ان سب سے نکاح حرام ہے۔ پھوپھی، پھوپھی کی پھوپھی، خالہ، خالہ کی خالہ، بھتیجی، بھانجی اور بھانجی کی لڑکی یا اس کی پوتی، نواسی بھی محرمات میں داخل ہیں، ان سب سے بھی نکاح حرام ہے۔ زنا سے پیدا ہوئی بیٹی، پوتی، بہن، بھتیجی، بھانجی محرمات میں داخل ہیں، ان سے بھی نکاح حرام ہے۔
بہار شریعت حصہ 7 پیج نمبر 19۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق کی رضاعت یعنی دودھ کے رشتے سے بھی وہی حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ مسلم شریف جلد 1 پیج نمبر 466۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دودھ کے رشتوں سے وہی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ پیج نمبر 138۔ یعنی کسی بچے نے اگر کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس بچے کی ماں ہو جائے گی، اور اس کا شوہر جس سے عورت کا دودھ اترا دودھ پینے والے بچے کا باپ ہو جائے گا، اور اس عورت کی تمام اولادیں اس کے بھائی بہن ہو جائیں گے، اور ان سے نکاح حرام ہو جائے گا جیسا کہ نسب میں حرام ہے۔ بہار شریعت حصہ 7 پیج نمبر 30۔ بچے کے دودھ پینے کا زمانہ 2 سال تک ہے، جو چاہے اپنی ماں کا پیے یا دائی کا۔ 2 سال کے بعد دودھ کا پلانا حرام، لیکن نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 سال کا زمانہ ہے۔ یعنی اگر کوئی اجنبیہ عورت کسی پرائے بچے کو 2.5 سال کے اندر دودھ پلائے گی تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور اگر اس کے بعد پلائے گی تو حرمت نکاح ثابت نہیں ہوگی، اگرچہ پلانا حرام ہے۔ بہار شریعت حصہ 7 پیج نمبر 29۔ جوزائے موتو کی لڑکیاں، جوزا کی ماں، دادیاں، نانیاں، باپ، دادا وغیرہ، اصول کی بیٹیاں، بیٹے، پوتے وغیرہ، ہما، فرو کی بیویاں، ان سے نکاح حرام ہے۔ جس عورت سے زنا کیا اس کی ماں اور لڑکیاں اس پر حرام ہے، یوں ہی وہ زانیہ عورت اس شخص کے باپ دادا اور بیٹوں پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یوں ہی مرد و عورت میں سے کسی نے ایک دوسرے کو شہوت کے ساتھ چھوا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، یعنی عورت کی ماں اور لڑکیاں مرد پر اور مرد کے باپ دادا عورت پر حرام ہو جائیں گے۔ اگر کسی مرد اور عورت نے ایک دوسرے کو شہوت کے ساتھ چھوا تو اس سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی ماں اور لڑکیاں اس مرد پر اور اس مرد کے باپ اور دادا اس عورت پر حرام ہو جائیں گے۔ بہار شریعت حصہ 7 پیج نمبر 28۔ جس عورت کو زنا کا حمل یعنی گربھ ہے تو زانی و غیر زانی دونوں سے بے وجہ حمل گربھپات کرائے بغیر نکاح درست ہے کہ زنا کے پانی کی شریعت میں اصلاً کوئی حرمت و عزت نہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ اگر خود زانی ہی نے نکاح کر لیا تو اس سے وطی بھی جائز ہے، اور اگر دوسرے نے نکاح کیا